گھروں کے اوپر لگے ہوئے ٹینکوں کو صاف کر لیں، کیونکہ امریکہ کے بعد پاکستان میں ایک ایسی بیماری آئی ہوئی ہے جس نے پاکستان کو امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر متاثر کیا ہے۔ اس بیماری کی وجہ انسانی دماغ میں پانی کے ذریعے ایک جرثومہ داخل ہونا ہے اور وہ انسانی دماغ کو کھاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں اور یہ کس طرح انسانی دماغ کے خلیوں کو کھاتا ہے، جرثومہ پیدا کیسے ہوتا ہے اور اسے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، تمام تر تفصیلات اس چھوٹی سی ویڈیو میں جانیں۔ اگر چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو لائک اور سبسکرائب ابھی کر لیں۔ پاکستان اس وقت انتہائی جان لیوا بیماری کی آغوش میں آ چکا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اس کی شرح اموات 95% سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ بعض کیسز میں جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس کی 100% موت ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کا ابھی تک کوئی علاج موجود نہیں۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اندر ہی اندر انسانی دماغ کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ مریض کو سر درد، الٹی آنا، گردن اکڑنا، مریض کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونا، مریض کو مرگی جیسے دورے پڑتے ہیں اور وہ کوما میں چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے کچھ کرنے سے پہلے مریض قبر میں چلا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر کراچی میں پھیل رہی ہے، مگر لاہور میں بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ یہ بیماری نگیریا ہے۔ پاکستان اس بیماری سے متاثرہ ملک دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ ایک سیل پر مشتمل جراثومہ ہے۔ یہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، اسے دوربین یا مائکروسکوپ کی مدد سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جراثومہ امیبا خاندان سے ہے۔ جو لوگ بائیولوجی جانتے ہیں وہ اسے بھی جانتے ہیں۔ اس بیماری کا پھیلاؤ مون سون کی بارش سے پہلے ہوتا ہے، جو کہ گرمیوں میں ہوتی ہے۔ یہ جراثومہ ندیوں، جھیلوں، تالابوں اور سوئمنگ پول وغیرہ میں عام پایا جاتا ہے۔ جو کوئی ان جگہوں پر نہانے جاتا ہے تو یہ جراثومہ ناک کے ذریعے اس شخص کے دماغ میں چلا جاتا ہے اور انسانی دماغ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ شعور نہ ہونے کی وجہ سے اس بیماری کے مریض غور نہیں کرتے۔ علامات ظاہر ہونے سے پہلے انفیکشن اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے لیے جان بچانا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی ویکسین نہیں بنی۔ کراچی شہر میں اس بیماری کی رپورٹ ہوتی ہے۔ کراچی کے لوگوں اور ڈاکٹروں کو اس بیماری کا پتہ ہے، وہ دیگر ٹیسٹوں کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ کراچی کی آدھی سے زیادہ آبادی کو نل کا پانی نہیں ملتا۔ لوگ اپنے استعمال کے لیے ٹینکر کا پانی خریدتے ہیں۔ یہ پانی نہروں اور ڈیموں سے سپلائی ہوتا ہے۔ اس پانی کو ٹھیک طریقے سے صاف کرنے کی بجائے ایسے ہی گھروں میں سپلائی کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نگیریا کا خطرہ گھروں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر لوگ گھروں کی ٹینکیوں میں کلورین یا بلیچ استعمال کریں تو ہی خطرناک جراثومے سے بچا جا سکتا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ گھروں کی ٹینکیوں کو سال میں 2 بار ضرور صفا کرنا چاہیے۔ اپنی 500 سے 1500 گیلن والی ٹینکی میں بلیچ کا 2 چمچ کا پیسٹ بنا کر ڈال دیں تو اس جراثومے کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بلیچ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے، مگر یہ جو بلیچ میں بتا رہا ہوں یہ انسانی جسم پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ اس کے بعد اگر پانی کو 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر ابال کر استعمال کیا جائے تو بھی اس جراثومے کو مارا جا سکتا ہے۔ ڈینگی کی طرح اس بیماری کے بچاؤ کی حکومتی خدمات درکار ہیں۔ جس طرح میاں شہباز شریف صاحب نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے ڈینگی کے خلاف مہم چلائی تھی، مگر وہ اب وزیر اعظم ہیں، ان کو نگیریا سے بچاؤ کی خدمات پیش کرنی چاہیے۔ ناظرین، کیسی لگی ہماری یہ آج کی ویڈیو؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد نظر کو HT پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے HT پوائنٹ۔